أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. دو آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 74 سے 75 ہے. پھر ہم نے اس کے بعد، کس کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا. کئی رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لے آتے. یعنی جو ان کی طرف ہدایت آئی تھی، ہدایت نامہ، انہوں نے قبول نہیں کیا، جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. یعنی ایک سلسلہ تھا جھٹلانے کا کہ دادا نے جھٹلایا تو پھر ابا نے بھی جھٹلایا تو پھر بیٹے نے بھی جھٹلایا، اور سب نے اسی کی تائید کی تو سب اسی کی طرح ہو گئے. یعنی سب ایک ہی قوم بن گئے، یعنی تسلسل کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہوتی ہیں چین کی کڑیاں، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی، تو سب کا وہی حال تھا. تو یوں سمجھیں کہ جو جس کے نقش قدم پہ چلتا ہے کہ گویا کہ وہ وہی ہے. تو جو پچھلے جھٹلانے والے تھے تو یہ بھی انہی کے ساتھ تھے، تو یہ گویا پچھلا جھٹلانا بھی انہی کا جھٹلانا تھا. اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ایک طبع، ایک لیئر آ جاتی ہے. کس کی لیئر آ جاتی ہے کہ پھر وہ جیسے آنکھوں کے سامنے آنکھوں میں موتیا آ جاتا ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے تو جالے پڑ جاتے ہیں، نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے دلوں پر ایک لیئر آ جاتی ہے، ایسی لیئر آ جاتی ہے کہ پھر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں اور ان کو صحیح غلط کی پہچان نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے. اور یہ انہی کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ زبردستی کر دی ہے کہ وہ ایمان نہ لائے. زبردستی والی بات نہیں ہے. جب انسان کے پاس ہدایت آیا اور وہ قبول نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ہمیں یہاں پر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا. فاستکبروا، اور وہ مجرم لوگ تھے. مطلب وہ تھے بھی وکانوا قوم مجرمین، وہ تھے بھی مجرم. مجرم کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف، رسولوں کی طرف التفات ہی نہیں کرتے تھے اور ہدایت کے خواہش مند ہی نہیں تھے. اپنے بھلے برے کو جانتے ہی نہیں تھے. وہ مجرم لوگ تھے، جرائم پیشہ لوگ تھے. ان آیات مبارکہ میں سبق تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک سبق اور بھی ہے جو ہمارے لیے آج کل فی الوقت یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم دہائی دے رہے ہیں. جو اپنے آپ کو فی الوقت مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں یا نہیں یہ تو اللہ کے علم ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، تو وہ دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کافر مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ فلسطین پس رہا ہے، اس کے لیے آواز نہیں اٹھ رہی ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی جائے. فلسطینیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ان کے لیے واٹس ایپ پہ میسج بھیجنے چاہیے، اسٹیٹس لگانے چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. مسلمان بہت دہائی دے رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے. ان آیات میں ایک سبق ہے ہمارے لیے، وہ ابھی ہم آپ سے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ذرا غور کیجیے ان آیات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدہ. یہاں پر یہ دوسرا قصہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے. اور اس کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد جن پیغمبروں کے مبعوث ہونے کی طرف یعنی اشارہ فرمایا ہے، ان میں ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم، لوط اور شعیب علیہ السلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کا تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے. اگلی سورت ہود میں آ رہا ہے اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی مرقوم ہے. اور الی قومہم کے الفاظ سے اشارہ فرما دیا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے پیغمبر ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی رسالت بنی نوع انسان کے لیے عام نہیں تھی، بلکہ خاص اقوام کی طرف مبعوث ہوتے رہے ہیں. البتہ نوح علیہ السلام کی بعثت میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی خاص طور پر اپنی قوم ہی کی طرف مبعوث تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ درجہ خصوصی طور پر یعنی ایک حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام اقوام عالم کے لیے عام ہے اور قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی.
اور آپ کا لایا ہوا قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور آپ کی ہی شریعت چلتی رہے گی۔ فجاؤہم بالبینات، یعنی ایسے دلائل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن سب سے بڑا اور سب سے زیادہ، اور یہ قرآن دلوں میں اثر کرنے والی ایک نصیحت بھی، اور اس کے علاوہ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی سب تمام امتوں سے زیادہ تعداد اور کثیر تعداد میں ہوئی۔ وما كانوا ليؤمنوا، لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول شروع میں ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور یہ انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا، پردہ یعنی جیسے دیوار ہوتی نا وہ بن کر حائل ہو گیا، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ جسے ہم پہلے جھٹلا چکے اب اس پر ایمان کیسے لائیں۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کا جیسے ایک نیچر کے، اب ایک چیز کو ہم نے پہلے تو غلط کہہ دیا، اب اس کو صحیح کیسے کہیں، اور وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، حجاب بن جاتا ہے، بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غالباً شاید یہی وجہ ہوگی توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں، کہ کم از کم انسان اپنی بات کو مان تو لے کہ میں نے غلط کیا، میں نے غلطی کی، مجھ سے بیجا ہو گیا، مجھ سے غلط ہو گیا، تو میں توبہ کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں کہ جو بندے رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں۔ لیکن یہ پلٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ میں نے جس چیز کو پہلے غلط کہا، جس چیز کی میں پہلے یعنی کہنا چاہیے کہ یعنی پبلسٹی کرتا رہا، پھیلاتا رہا، اسی چیز کو اب میں کہوں کہ نہیں یہ غلط تھا، میں پہلے غلط تھا، پہلے میری سوچ غلط تھی، پہلے میری تبلیغ غلط تھی، ٹھیک ہے، تو اب میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں نے توبہ کر لیا، تائب ہو گیا۔ اسی لیے وہ لوگ پسند نہیں کیے جاتے جو توبہ کرنے والوں کو شرم دلائیں کہ دیکھو پہلے تو تم ایسے تھے، اب ایسے ہو گئے، اب بڑے آئے ہو دیندار بننے، اب بڑے آئے ہو نصیحت کرنے، پہلے تو تم ایسے تھے۔ تو یہ چیز انسان کو یعنی حق کو قبول کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ لوگ بھی شرم دلاتے ہیں اور انسان خود بھی یعنی ہیزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خود بھی اس کو شرمندگی ہوتی ہے لوگوں سے آنکھیں ملانے کے لیے کہ یار اب کیا کروں، پہلے تو اس چیز کے لیے میں لوگوں سے لڑتا تھا اور اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی صحیح ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بات بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں چھپا لیتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ تو یہ چیز بہرحال لوگوں کے لیے ایک رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ جسے ہم پہلے جھٹلا چکے ہیں اس پر ایمان کیسے لائیں۔ نتیجتاً وہ ایمان کی نعمت سے پھر کیا ہوتا ہے، محروم رہ جاتے ہیں، ایک بہت بڑی دولت سے کیا ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دنیا کی شرمندگی، دنیا کی یعنی کسی چیز کی کہنا چاہیے ریگریٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے یعنی آخرت کے مقابلے میں حیثیت بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کذالک، اسی طرح، نتبع نون زبرنا جو یہ ہے کیا ہے، ہم تبع وہی لیئر، ٹھیک ہے، تو ہم لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آخری کار پر یہ سزا دیتے ہیں کہ انہیں کبھی راہ ہدایت پانے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہاں کوئی خاص کسی کی دعا لگ جائے، کوئی ایسی خاص نیکی کرنے کی توفیق مل جائے وہ اور بات ہے، کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن اکثر کی بات ہو رہی ہے کہ پھر وہ ظاہر ہدایت آ رہی ہے، ہدایت کو ٹھکرا رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، اور ظاہر حق کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، تو ظاہر ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو وہ پھر رد عمل یہی سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر یہ دوسرا قصہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی قوم کا ہے، جو غرق ہونے میں نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ قریش آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، جو شخص یا قوم بھی دلیل سے لاجواب ہو جائے وہ اسے جادو کہہ کر جان چھڑاتے ہیں، مگر ان میں سے بعض تو ان جادوگروں کی طرح ایمان لے آئیں گے، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے وہ فرعون اور اس کی قوم کی طرح تباہ و برباد ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی حضرات انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو پیغام حق سنایا اور اپنے پیغام کی صداقت کو دلائل و معجزات سے ثابت کیا، لیکن قوم نے ایک مرتبہ جس بات کو ماننے سے انکار کیا پھر اس کو ماننے سے انکار ہی کرتی رہی، جو میں آپ کو پہلے بتا چکی۔ غور کریں آیات پہ بار بار، کوئی وہ قوم ایسی تھی جو آج کی قوم بھی ویسے ہی ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، اس میں سبق یہ ہے، کوئی بڑی سے بڑی دلیل، قوی سے قوی دلیل بھی ان کو بھی اور آج ہمیں بھی اپنی روش سے بدلنے پر آمادہ نہیں کر سکی اور نہ ہمیں کر پا رہی ہے۔ ان کی اس پہم یا ہماری اس پہم سرکشی کے باعث حق پذیری کی جو صلاحیت
یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں میں، انسانوں میں، یا ہم میں، یا آپ میں، یا ان میں رکھی گئی تھی وہ ضائع ہو گئی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ دوسرے لوگوں کی طرح ان میں بھی نور حق کو دیکھنے، آواز حق کو سننے اور دعوت حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیتیں تھیں، ہم میں بھی ہیں، لیکن کیا لیکن انہوں نے اپنی بدعمالیوں سے خود ہی اپنی تمام صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان قوموں کو معتد، یہ دیکھ رہے ہیں مقتدین ہے نا، معتد، اور معتد کسے کہتے ہیں؟ ایک تو زیادتی کرنے والوں کو کہتے ہیں جو زیادتی کرے، ٹھیک ہے، اور ایک اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی خواہش کی تعمیل کرتے ہوئے حق اور انصاف کی حدود سے آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے یا گزر جائے، اس سے حد کو اپنے پار کر دے، یعنی جو اس کی لمٹ ہے، لمیٹیشن کو اپنی کراس کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتد کہتے ہیں۔ تو وہ قوم بھی ایسی تھی اور آج کی قومیں بھی ایسے ہی ہیں، کچھ فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جلیل المرتبت رسول حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام مبعوث ہوئے، جن کے ذمہ دو اہم کام تھے۔ اہم کام دو کون تھے؟ نمبر ایک، اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو صدیوں سے مصر میں غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی آزاد کرانا تھا، اور فرعون کو جس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی رعایا کو اپنی پرستش کرنے کا حکم دے رکھا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کا پیغام پہنچانا۔ یہ دونوں کام جتنے اہم تھے اتنے ہی مشکل اور دشوار بھی تھے۔ آپ کو پتا ہے اہم کام ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتے۔ جو کام اہم ہے وہ مشکل بھی ہوتا ہے، ورنہ تو سبھی کر لینا، ورنہ تو سبھی دعوے دار تو سب ہے نا، تو کر بھی گزرے سب، لیکن نہیں، اہم کام ہمیشہ مشکل ہوا کرتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص اہم کاموں کے لیے خاص لوگوں کو چنا ہے، جن کو ہم رسول یا نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات سے نوازا تاکہ ان کی قوت سے ہر باطل کو سرنگو کر سکیں۔ معجزات کی ایسی قوت کہ باطل جو ہے اس کے سر جھک جائیں، اور ان کی روشنی سے شک و شبہ کے سارے اندھیروں کو دور کر سکیں، کہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، دیکھو یہ ہم معجزہ دکھا رہے ہیں۔ جب آپ نے وہ معجزات دکھائے تو ان کو جادوگر کہا گیا، اور اس کا آپ کو پتہ ہے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ اعراف کی آیات میں بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یعنی دلائل و براہین کی روشنی نے حق کی حقانیت تو ان پر واضح کر دی تھی، لیکن ازراہ تکبر، اور عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ جن کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے تو ان کے پاس تکبر بھی آ ہی جاتا ہے۔ یہاں فرعون کا بھی ذکر ہے، اور اس کے جو بڑے لوگ تھے، جو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ کے جو درباری ہوتے ہیں تو وہ وزیر و مشیر، وہ بھی ظاہر مالدار ہوتے ہیں، بادشاہ کی نوازشوں میں ہوتے ہیں، تو ملائی ہی جو یعنی کہنا چاہیے کہ اشرافیہ طبقہ جو ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس، وہ بھی ظاہر ہے بادشاہوں ہی کی طرح مزاج رکھتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں بطور قوم تو ہمارے یہاں تو نیچے تک یہ چیز آ گئی ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر شخص میں یہ بغاوت آپ کو نظر آئے گی۔ تو بہرحال انہوں نے تکبر کیا اور حق کا انکار کر دیا، اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور وہ ان جرائم کے عادی ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی طریق پر پایا تھا، اسی رستے پر پایا تھا۔ جرم و گناہ کی محبت میں وہ مگن تھے، وہ اسی میں رچے بسے ہوئے تھے۔ ان سے آپ کسی خیر کی امید نہ کریں، جیسے آج کی قوم ہے نا، وہ کچھ بھی کہے لیکن آپ اس سے کوئی خیر کی امید نہ کریں۔ اسی طریقے سے وہ بھی ہر طرح کی خیر سے محروم تھے، اور وہ مجرم قوم تھے، قوم مجرمین تھے، وہ تھے ہی مجرم، ٹھیک ہے۔ سچائی اور نیکی سے انہیں بیر تھا، نفرت تھی ان کو، سچائی سے بغاوت تھی ان کو۔ جو سچ بولے اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے، آج بھی یہی حال ہے۔ جھوٹ کے آگے کہتے سچا رو مرے روتا رہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، جو دوسروں کا رونا آپ روتے ہیں، کبھی کسی کا رونا رو رہے ہیں، کبھی کسی قوم کا رونا رو رہے ہیں، رونا تو آپ کو اپنے حال پر چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور آپ کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا گھونٹ رہا ہے اور روتا ہے کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے اور فلسطین میں یہ ہو رہا ہے اور فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے اور فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے۔ پہلے آپ اپنا عمل تو دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ اپنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، آپ کا کیا حال ہے، آپ کہاں کہاں نہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہو، کہاں کہاں لوگوں کو نہیں ستا رہے ہو۔ یہ سارا قصور آپ کا ہے، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا ہے نا اس کلمے کا، اسی وجہ سے، اسی کا نتیجہ ہے یہ
اگر آپ اسٹرانگ ہوتے، آپ مضبوط ہوتے، آپ ایک جمعیت ہوتے، آپ ایک جماعت ہوتے، آپ ایک گروہ ہوتے، آپ آپس میں متحد ہوتے، اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے، ایک دوسرے کی چیزوں کو اپنی چیز سمجھتے، اگر آپ ایک دوسرے کو ظلم اور ستم کا نشانہ نہ بناتے، تو آج کسی کی جرت اور مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے قوم کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے. ممکن ہی نہیں تھا، ناممکن بات تھی. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کلمہ پڑھ کر آپ اپنے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، آپ اپنے لوگوں کا گلا گھونٹ رہے ہو، گلا کاٹ رہے ہو، لوٹ رہے ہو، مار رہے ہو، چھین رہے ہو، ڈاکہ ڈال رہے ہو، اپنوں کے ساتھ ایک وحشیانہ درندانہ سلوک کر رہے ہو، تو لوگوں کے لیے تو کیا بات تھی. پھر تو آپ نے لوگوں کو خود کہا کہ آ بیل مجھے مار. آپ نے تو خود لوگوں کو دعوت دی نا کہ ہم یعنی آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے جی رہے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو دہائی دینے والوں کو چاہیے کہ پہلے اپنا عمل بدلیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتے جو خود نہیں بدلتا. پہلے آپ کو بدلنا ہوگا. اگر آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، کوئی چینج چاہتے ہیں، کوئی آپ اپنی عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، معاشرے میں اپنا ایک نام چاہتے ہیں، ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. آپ دیکھیں بطور قوم تباہ ہو چکے ہیں، آپ کا دیوالیہ نکل چکا ہے، آپ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، آپ کے خاندان کا شیرازہ بکھر چکا ہے. آپ جو بھی بنتے ہیں، جو بھی، اگر آپ بھائی بنتے ہیں تو ظالم، اگر آپ مالک بنتے ہیں تو ظالم، نوکر بنتے ہیں تو ظالم، مالک مکان بنتے ہیں تو ظالم، کرایہ دار بنتے ہیں تو ظالم، جو کچھ بھی آپ بنتے ہیں ظالم بنتے ہیں. تو جب ظالموں کا دور دورہ ہو، ظالموں کا ڈیرا ہو، ہر طرف یعنی لٹیرے ہی پھر رہے ہوں، تو پھر ظاہر ہے معاشرے میں اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم کی حالت سدھر جائے، قوم کے ساتھ ظلم نہ ہو، عدل و انصاف ہو، تو پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہمارے اندر کہاں کہاں خامی ہے، پھر اس کو دور کرنا پڑے گا، پھر ہمیں پلٹنا پڑے گا، تائب ہونا پڑے گا. ہم تو اسی پچھلی روش پر چلے آ رہے ہیں. ہم لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے. ہم فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، ہم کسی کی چیز کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. ہم خود اپنے لیے جی رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے جینا نہیں جانتے. ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، ایسی قومیں کبھی بھی عروج نہیں پاتی، ایسی قومیں کبھی بھی عزت نہیں پاتی، اور ایسی قومیں کبھی بھی نہیں بدلتی. کیسے بدلیں گے؟ جب تک لوگ نہیں بدلیں گے، لوگوں کا مزاج نہیں بدلے گا، نہیں بدلیں گی. تو کشمیر پر یا کہیں کسی بھی فلسطینیوں پر رونے سے یا اسرائیلیوں پر باتیں کرنا، وہ تو کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں نا. کیوں آپ کہیں گے کیوں کر رہے ہیں ٹھیک؟ اس لیے کہ ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے قوم سے تعلق نہیں رکھتے، وہ تو آپ سے نفرت کرتے ہی ہیں. انہوں نے تو پہلے دن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا، انہوں نے تو پہلے دن سے ہی نہیں مانا تھا، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اللہ نے فرمایا وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ ان سے کیوں امید لگاتے ہو؟ جب آپ اپنوں پہ ظلم کرتے ہو، آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ اپنے ملک میں، آپ اپنے وطن میں، آپ اپنی بستی میں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہو؟ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.